سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والأنم جد الحسن والحسين بقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلم تسليما۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اپنی جناب میں اپنا ایک اور پارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی توفیق سے رحمت سے آج ہم 8ویں پارے کی ابتدا کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والا بنا دے اور اس کے ایک ایک حرف سے ہمیں فائدہ لینے والا بنا دے۔ چھٹے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو منہج دیا تھا، اسلام کو جو منہج دیا تھا، اگر ہم اس پر پابند ہو جاتے تو جو مطلوب تھا مقام وہ ہمیں مل جاتا۔ اور 7ویں سپارے کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیکن مسلمان اپنا وہ وقار قائم نہ رکھ سکے۔ 7ویں پارے میں ہم نے اللہ کے احکامات اور اس کے نفاذ کا ذکر پڑھا، توحید اور توحید کی اقسام کا تذکرہ کیا، 6 خوبصورت منہج عمل کے لیے اور امامت کے لیے ہمیں دیے گئے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ سوچ کیا تھی؟ تو نے مسلمان بنا کر جو خوبصورت طرز حیات دیا تھا وہ دوبارہ عطا کرنا۔ ایک سوچ جو پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں آئی، اگر آپ کو اتفاق کریں تو میں آپ کو بتاؤں، اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا۔ اقبال کیا ہے؟ عزت اور بلندی۔ ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ تاریخ، ہسٹری، گولڈن ایرا آف اسلام بہت خوبصورت تھا، وہ روب و دبدبا و جلال کھو گیا، پھر وہ حسن بے مثال و جمال کھو گیا۔ روب اس کا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضرت عمر کا بھی بہت روب تھا۔ جلال اتنا تھا کہ ایک وہ کلاف نامی شخص جو دشمن کے لشکر میں تھا کہ رات کو دیکھنے گیا کہ مسلمان رات میں کیا کرتے ہیں، تو رات کو جب وہ لشکر نزدیک سے اس نے دیکھا تو اس کو مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آئی۔ جب اس نے اور قریب جا کر دیکھا تو تمام مسلمان تہجد میں خدا کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے کہا، واپس آیا اور اس پہ اتنا روب طاری ہوا، اس نے کہا کہ دن میں یہ لوگ گھڑ سوار ہیں اور رات کو رونے والے بندے ہیں۔ میرا یہ خیال نہیں کہ میں ان سے روبرو ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ان سے واسطہ ہی نہ پڑے۔ اس نے کہا کہ میری بات مانو تو چلے جاؤ، ان سے تم مقابلہ نہ کرنا۔ دین کے نام پر آج ہم بڑے بے ہنگم ہو گئے ہیں، ہمارا کمال اور جمال پیچھے رہ گیا ہے، اور آدھے دل سے کی ہوئی نیکیاں کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتی۔ پھر ڈوبے ہیں جوابوں میں سوال کھو گیا، اڑتے تھے جو ہواؤں میں وہ شاہین نہ رہے، بازوق نہ رہے ذہین۔ مومن کا وہ انداز ایک با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ کھو گیا تھا تو اب واپس بھی آ رہا ہے۔ جو بہت سونے کے بعد جب انسان اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے تو اٹھنے کا دل کرتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ دوبارہ مسلمانوں میں وہ بات آ رہی ہے۔ اور 8واں سپارہ میں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ اللَّهُ۔ یہ جو نیا سپارہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کے پن پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں۔
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پارے سے بہترین چیزیں لینے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اور اس کے اندر آگے ہم اللہ کا ذبیحہ حلال ہے، باقی سب حرام ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس پر اللہ کرم کر دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس لیے راہ ہدایت آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہم دعا کریں گے تو ہمارا سینہ بھی ہدایت کے لیے کھول دے۔ صراط مستقیم کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ صراط مستقیم کی تصویر کشی کی گئی ہے 8ویں پارے میں۔ بدعات کے بارے میں طویل تذکرہ ہے، رسم و رواج کا، اور شیطان کی راہیں ہیں، فرقہ بازی، اور شیطان کی قسمیں کہ کیسے اس نے آدم اور اس کی ذریت کو بہکانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اعمال اور میزان کا وزن، اور ابلیس کا طریقہ واردات ہے، اس کی اپنی ہی زبانی، اس سے پارے کے اندر جو ہم پڑھیں گے، اس سے بچنے کے طریقے بھی ہیں۔ تاکید اس میں کس چیز کے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، لکل درجات مما عملو، جو عمل کریں گے وہی ہی بھگتنا پڑے گا۔ اور دوسرا دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ آخر میں کچھ قوموں کا تذکرہ ہے اور تباہ و برباد ہونے کا ذکر ہے۔ اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے، ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر نہ لگائے جس طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور جن پہ مہر لگا دیتا ہے اس کو ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور جو مین بات ہے، ہدایت کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے، باہر سے نہیں کھلتا۔ کسی کے لیے ہم کتنا بھی تڑپ لیں، دعائیں مانگ لیں، جب تک اندر سے دروازہ نہیں کھولیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے دعائیں کریں، مگر بچوں کے شعور کو بیدار کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دستک ہے، آپ دیتے رہیں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ 8ویں سپارے کی جو پہلی آیات ہیں، ان سٹبنٹ اور ہٹ دھرم لوگوں کے بارے میں کی بات کی گئی ہے کہ ان کے سامنے مردے بھی قبروں سے نکل کر آ جائیں اور گواہیاں دیں، پھر بھی یہ مانیں گے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسولوں کے آگے منہ ماری کرنے والے لوگ، شیاطین کے فالوورز اور سخرف القول و غرورہ کے پیچھے لگنے والے لوگ۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتارے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ماشاء اللہ کہ یہ بات اکثر لوگ الا ماشاء اللہ کہ اللہ چاہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ہیں ہی نادان۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، اور دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں زخرف القول کہتے ہیں، دھوکہ دہی اور فریب کی، جیسے پیتل پر سونے کا رنگ چڑھا دیا جاتا ہے، زخرف القول ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے پروردگار چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو ان کو جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کی باتوں پر مائل ہو جاتے ہیں۔ زخرف القول کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ جیسے سونے کے پانی پتل پر چڑھا دیں، اصل کا دھوکہ دینا، باتوں کی دنیا۔ اسلام کا طرز عمل کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹو مچ ہو گیا۔ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، جو اسلام پر عمل پیرا ہوں، یا ہمارے مدرسوں اور اسلام کی زندگی کو یہ ٹو مچ ہے، یہ ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں۔ اور بیکار چیزوں پر سلوگن چڑھا کر اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا، جو کہ ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہ ہو۔ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو 20 سال تک ہم ایک ہی چیز پڑھتے رہتے ہیں، زخرف کیا ہوا ہے کہ اگر ہم پہلے پریپ، پھر پلے گروپ، پھر پریپ، پھر نرسری، پھر ان بچوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر 18 سال تک ہم نہیں پڑھائیں گے تو یہ بچے کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ایک زخرف ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ دنیا کی تعلیم ایک ہی چیز کو ہم لیول 2، لیول 3، پھر 7، پھر 8، پھر میٹرک، او لیول کہہ لیں اس کو، پھر ایف ایس سی، اس طرح سے جب تک ہمارا بچہ اس سٹیپ پہ نہیں چڑھے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس تعلیم کو جو ہم 12-15 سال لگائے 2 سے 3 سال میں اپنے بچے کو دے سکتی ہوں، تو کیوں میں اپنی زندگی، اپنے بچے کی زندگی اس پہ لگا دوں۔
اور ساتھ میں ہم دینی تعلیم بھی دے دیں، میرا بچہ حافظ بھی بن جائے یا دنیا دین کی تعلیم بھی ساتھ حاصل کرے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ خیر فطری طریقے ہیں، یہ ایک زخرف ہے جو ہمیں دے دیا گیا۔ اسی طرح کے کئی اور زخرف ہماری زندگی میں ہیں، ایک دھوکہ دہی کی باتیں جو ہمارا دماغ اس کو قبول کر چکا ہے کہ نہیں، یہ اگر ایسے نہ ہوا تو شاید ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے آیت نمبر 115، کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار سے سب سے برحق نازل ہوئی تھی، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ شامل ہونا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ اللہ کی باتیں جو ہیں وہ صدق اور عدل پہ، اللہ تعالیٰ کبھی برابری کی بات نہیں کرتا، وہ صدق کی عدل کی بات کرتا ہے۔ جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کو اتنا دے دیا جاتا ہے، اور آج عورت نے جب مرد کا بوجھ اٹھا لیا تو مرد ریلیکس ہو گئے۔ میجورٹی از اتھارٹی، عام طور پر اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، اور آج کل لوگوں کے ڈر سے راستے بدل لیتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ ہر بندے کی بات کو صرف اتنی اہمیت دی جائے جتنی وہ اہمیت کا حقدار ہے۔ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے۔ یہ محض خیال کے پیچھے چلتے ہیں، نرے قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا ہے؟ میجورٹی میں بندوں کی جہاں پر میجورٹی ہو، ہم ہرگز اس کو یہ سٹیپ نہیں لگا سکتے کہ ہمیشہ یہ رائٹ ہوگا۔ کیا ہے؟ چلو تم ادھر، ہوا ہو جدھر۔ ہوا کیا ہے؟ خواہش، کہ ہم اس طرف چلیں جہاں پر رواج، جہاں پر فیشن جا رہا ہے۔ دیکھنے میں اپیلنگ لگتی ہے بات، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہمیں اس میں سے وہی چوز کرنا ہوتا ہے جو ہمارے عزت اور معیار کے مطابق صحیح ہے۔ ظفر اور الکول میں کھانے کے لیبلز بھی آ جاتے ہیں، اس طرح باسی اشیاء پر لیبل لگا کر ہمیں کئی مہینے پرانی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ظفر بن چکا ہے۔ ضروری کیا ہے کہ انسان کے اندر کی آنکھ کھل جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک باعزت قوم ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تب تک ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے جو میجورٹی میں آ رہی ہیں، جو زخرف پہ آ رہی ہیں، جو اپیلنگ ہیں، جن کی ڈیمانڈ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ ہم مسلمان۔ اچھا، ذبیحے کی بات آئے گی تو عام طور پہ کہا جاتا ہے اسلام کے بارے میں، غیر ملکی اور کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں اس بارے میں کہ جو خود یہ ذبح کرتے ہیں ان کو تو کھا لیتے ہیں، لیکن جو خود بخود مر جاتا ہے ان کو نہیں کھاتے۔ اگر سوچنے کی بات ہے تو یہ عجیب لگتا ہے، لیکن اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ہم ایک باعزت قوم ہے، تو جس مالک نے پیدا کیا اس نے ہمیں اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے۔ دو طریقے، دو شرطیں ہیں ذبیحہ کھانے کی۔ ایک یہ کہ گردن پوری نہ کاٹو، جس طرح سے سیوریج کے لیے پمپ ہوتے ہیں گٹر کے نیچے، اسی طرح سے انسان کے جسم کے اندر بھی پائپ لائن ہے، تو ہمارے جو سیل ٹوٹ جاتے ہیں، جو تراش خراش ہوتی ہے، وہ بلڈ کے ذریعے سے آگے موو کرتے ہیں۔ جو جسم میں بلڈ ہوتا ہے وہ پیوریفائی نہیں ہوتا، تو جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کی آدھی گردن کاٹتے ہیں، تو اس کی رگوں میں سے تمام گندا خون نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو گوشت ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، جو اس کی پہلی کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ ہمیں ذبح کرتے ہوئے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ریکارڈنگ چلا لیں گے، یہ کیا ضروری ہے، ہماری نیت صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، میرے سے یا آپ کے ساتھ کوئی آئے تو آپ اس کی چیز اس سے بغیر پوچھے نہیں لیں گے، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم کس سے پوچھیں گے یہ آپ کی چیز ہے، کین آئی ٹیک دس، کیا میں اس کو لے سکتی ہوں؟ تو وہ اسی طرح سے جانور اللہ کے ہیں، ہم جب تک ان کے اوپر اللہ کا نام نہ لے لیں ہم ان کو نہیں لے سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری یہ خواہشات ہے کیا کہ آپ باہر جھٹکا دے کر جانور کو مال دیتے ہیں؟ پہلے تو
باہر کے ملکوں میں یہ پرابلم تھی کہ یہ ذبیحہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن آج ہمارے ملکوں میں بھی یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جھٹکے سے تو نہیں مارا ہوا، کہیں اس کو غیر شرعی طریقے سے تو نہیں ذبح کیا۔ اگر وہ غیر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس طرح سے جیسے ہی کوئی نیا مفتی یا کوئی نیا باہر کے ملکوں میں لگایا جاتا ہے، فوراً سے سوال کیا کیا میکڈونلڈس کا برگر یا ہم اس طرح کی کوئی فش برگر یہ چیزیں یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ یہ خواہشات کی بات ہے، ہمیں اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ ہم ایک باعزت قوم ہے تو ہم اس بات پہ عمل کریں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ اگر یہ ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ تو کیا یہ آیا تھا، تو جس چیز پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھایا کرو۔ 119 نمبر آیت ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، نہ لیا جائے نہ کھاؤ، حالانکہ یہ چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جائیں۔ اگر ہم مجبور ہو جائیں بھوک سے تب تو جا کر ہم چیزوں کو کھا سکتے ہیں، ورنہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے، وہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ چاہے وہ پھر میکڈونلڈس کا برگر ہو یا پھر وہ فش کریکرز ہوں یا پھر وہ بڑی بڑی کمپنیوں کی کوئی بھی ماڈل چیزیں ہوں، اگر وہ شرعی طور پر تو اس کا خیال رکھے گے تب تو وہ ہمارے لیے جائز ہے کھانا۔ باقی اللہ عالم بمرادی۔ آیت نمبر 117 میں یہ ذکر پھر اس کے بعد 18-19۔ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کے مقرر کی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ تو یہ آیت 120 اس کے اوپر ہمیں پوائنٹ آؤٹ کہ نفس کی خواہشوں سے ہم مجبور ہو کر اگر کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کہ خدا کی مقرر کی ہوئی جو حدیں ہیں اس پہ ہمیں قائم رہنے کی بہت ضرورت۔ ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کرو۔ جو لوگ گناہ ترک کر دو، ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ ایکسکیوز می، اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھایا کرو، اس کا کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان لوگوں تو اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان سے کہے پر چلو تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اس کی تفسیر اگر ہم کرنے بیٹھیں تو الحمدللہ اس میں بہت زیادہ ہمیں ٹائم چاہیے، کیونکہ یہ آج کل کا بہت بڑا کیا کہہ سکتے ہیں ایک پرابلم ہے باہر کے ملکوں والوں کو، اور اسٹل ہمارے ملک میں بھی ابھی اس طرح کا پرابلم ہے، کیونکہ بہت سی کمپنیاں یہاں آ چکی ہیں، اور جب تک ہمیں اسلامی صحیح تعلیمات اور صحیح اصولوں کا علم نہ ہو ہم صرف یہ کہہ کر کہ نہیں اٹس اوکے فائن نہیں ڈال سکتے۔ بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے سے پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اس طرح کا کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اب جو کافر یہ عمل کر رہے ہیں یہ ہمیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آپ دیکھیں انسٹاگرام کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے اور باہر کی جو عجیب قسم کی ایک کاروائیاں جو دیکھ کے ہمیں عجیب لگتی ہیں اب وہ عجیب نہیں لگتی۔ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو نہ خوب تھا اب خوب ہوا، کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی ڈریسنگ میں لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے، بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے آئے گی یا دادا کے سامنے اس طرح کی پروسیجر میں آئے گی، تو اب جو نہ خوب تھا اب وہ خوب ہو چکا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیا ہے، بس ہمیں لیے ضروری کیا ہے کہ گناہ کی بھوک ختم نہیں ہونے دیں۔ حضور صاحب ہم سے پوچھا تھا گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ 2553 بخاری کی حدیث ہے،
اور وہ بے حس لوگ ہوتے ہیں جنہیں گناہ کی تکلیف نہیں ہوتی، اور نیکیوں کو ایڈمائر کروائیں. گناہ کی 100 نیکیاں بھی اگر ہم کر لیں اور ایک گناہ سے بچ جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم 100 نیکیاں کریں. نیکیاں کرنا آسان ہے نسبتاً اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کے. کبھی کوشش کر کے دیکھیے گا اور دعا کیجیے کہ گناہ کی کھٹک ہمارے دلوں میں باقی رہے. غلامی میں بدل جاتا ہے اقواموں کا زمین. نہ ضبط دینا حلال دے بس مجھ کو، ضبط دینا جلال دے بس مجھ کو اتنا کمال دے. مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرے ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو، کبھی خوف دل سے نکال دے، سبھی خوف دل سے نکال دے. تو یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. آج کی ڈسٹربنس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. آیت نمبر 145. اس کا جو ہے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کے حرام و حلال کی پابندی کرنی ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ دو اونٹوں میں سے اور دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا ان دونوں مادوں کو، کہ جو بچہ مادیوں کے پیٹ میں ہے لپیٹ رہا ہے اس کو. بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تو تم اس وقت موجود تھے. تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افطرا باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے. کچھ شک نہیں خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس کا ہمیں میسج ملتا ہے کہ اللہ کے حلال و حرام کی ہمیں پابندی کرنا بہت ضروری ہے. آیت نمبر 162 اور 163 میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ہر عمل کو خالص کر لینا ہے. یعنی دین صحیح، مذاہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف سے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب خدائے رب العالمین کے لیے ہے. سورۃ الانعام آیت 63. یہ اس کا مین پوائنٹ ہے کہ ہمیں فوکسڈ مسلم بننا چاہیے. تتر بٹیر بن کر زندگی نہ گزارو، فوکس ہو کے اللہ کے دین پر آ جاؤ. جو سورۃ انعام کا مین تھیم تھا وہ تبشیر تھا، اور سورۃ الاعراف اب شروع ہو رہی ہے، اس کا جو مین تھیم ہے وہ انذار ہے، ڈرانا. آیت نمبر 2 میں کتاب کے ذریعے خبردار کرنا، انذر بہی، کہ اے محمد یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تم تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. آیت نمبر 23 میں اگلا میسج ہے آیت نمبر 19-20 سے پڑھیں گے. تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی 70 کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کے جو پہلے سپارے میں آئی تھی اس سے مزید آگے کی ایکسپلینیشن ہے. تو کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو. تو ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ لیا، یعنی کہ گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا. جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے 70 کی چیزیں کھل گئیں. وہ بھوش کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور 70 چھپانے لگے. تب ان کے پروردگار ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دونوں نے عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے.
تو خدا نے فرمایا تم سب بھیج سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا ہے اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا ہوگا، اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتار دی کہ تمہارا ستر ڈھانپے اور تمہارے بدن کی زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے، لباس تقوی، یہ سب سے اچھا ہے، اور خدا کی نشانیاں تاکہ تمہارے لوگ نصیحت پکڑو۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بھیج سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کا ستر ان کو کھول کر دکھا دے، اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ اور اس کے بھائی تم ایسی جگہ جہاں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ تو یہ جو لائنز ہیں آج کے دور پر اور آج کے ہمارے مسائل پر کس قدر فٹ آتی ہیں۔ آیت نمبر 29، بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تمہیں علم ہی نہیں؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا، اور وہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی بات کرو، اس کی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں پھر پیدا ہوگے، یعنی کہ تمہیں پھر دوبارہ سے پیدا کرے گا، تمہیں اس کی بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا تھا، سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت ہے۔ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، کھاؤ پیو اور بے جا نہ اڑاؤ، یعنی کہ اسراف نہ کرو۔ خدا بے جام اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی کہ فضول خرچی کرنے والوں کو بھی دوست نہیں رکھتا اور بخیل کو بھی دوست نہیں رکھتا۔ پوچھو تو کہ جو زینت اور آسائش اور کھانے پینے کی چیز پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندے کے لیے پیدا کیا، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن خاص انہیں کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ آج کے جو مسلمان سوسائٹی ہے یا آج کے لوگ ہیں، مسلمانوں پر تو رحم نہیں کرتے، ان کو زندہ مار رہے ہیں، لیکن ان کو آج کل جانوروں پہ بڑا رحم آیا کہ یہ ان کی ہلکی سی گردن کاٹ دیتے ہیں، ان پہ ظلم ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو ٹیکا لگا کے ان کو مار دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی کوئی بھی جو چیزیں کرتے ہیں تو یہ اس انسانیت پہ رحم کے بجائے جانوروں پہ ان کا رحم آ گیا کہ اسلام کے لیے تو ان کے لیے اور آسائش اور جو زینت اور جو لباس سے تقوی ہے وہ اتار پہن گیا، جس طرح شیطان نے آدم کا اتارا تھا، آج آدم کے بچوں کا بھی لباس اتر چکے ہیں۔ جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہ بھی کس قدر قابل ہے، اور جو حجاب اور پردے کے بارے میں آیات تھی ان کو بھی بدل دیا گیا۔ اپنے گناہوں پر توبہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 23 کا جو بیان ہے، خاص طور پر لباس، حجاب اور بردگی کے متعلقات پر توبہ کرنی ہے، اور یہ دعوت دی گئی ہے کہ اپنے گناہوں پر توبہ کیجئے، لباس تقوی اختیار کیجئے اور زخرف القول کے پیچھے نہ جائیے۔ آیت نمبر 29 کا جو پیغام ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا ہے۔ اور آیت نمبر 32، اللہ کی آیات کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ پوچھو تو جو آسائش اور کھانے پینے کی چیزیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا؟ یعنی جب تک ہم اللہ کی آیاتوں کو پڑھیں گے نہیں، تب تک ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں ہم پہ حلال کی اور کون سی چیزیں حرام؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ اور گناہ کو ناحق زیادتی کرنے والوں کو حرام کیا ہے، اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کو تمہیں کچھ علم نہیں۔ یہ بتوں کے بارے میں آیاتیں آئی ہیں کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا کرتے تھے، اور ہر ایک فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر، ہر ایک گروہ ہر ایک فرقے کے لیے موت کا وقت مقرر، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ ہی جلدی، یعنی کہ جو وقت مقرر ہے جس کام کے لیے وہ اس مقرر وقت پہ ہوگا، جس نے پیدا ہونا ہے، جس نے مرنا ہے، جس کے لیے عروج ہے، جس کے لیے زوال ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت میں کتاب
میں لکھ کے رکھ دی ہے لوح محفوظ میں، تو وہ اپنے ٹائم پر ہوگا۔ ہے بنی آدم، ہم تم کو نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا وہ اپنی حالت درست رکھے گا، تو ایسے لوگوں کو نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو آیت نمبر 35 کا پیغام ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 43 پہ آ جائیے، 43۔ اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں آ رہی ہوں گی اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے، بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان کے اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے بہشت کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ ہدایت یافتہ ہونا، ہدایت یافتہ ہونا اور ہدایت پا لینے کے بعد انعامات، اس کا ذکر 43 میں ہے۔ آیت نمبر 52، الکتاب ہدایت اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانا، تو یہ آیت میں لکھا اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم اور دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ ہدایت یافتہ ہونے کا انعام آپ نے پڑھ لیا، اور کتاب ہدایت اور رحمتوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے سے۔ اس کتاب میں جو صرف ٹرانسلیشن ہی کر لیں تو اس میں بھی کافی ہدایت کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قول پر عمل کرنا زندگی ایکسکیوز می سوری، آیت نمبر 42 کا پیغام کیا ہے؟ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو اسی زندگی جو ہم گزاریں گے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ آیت نمبر 55 میں آ جائیں، لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، خدا کے سے خوف کرتے ہوئے رہنا اور امید رکھنا کہ دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ 55 اور 56 میں صرف اپنے رب کو ہی پکارنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور خیر خواہی سے رب کا پیغام پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 62 کا پیغام ہے، انہوں نے کہا کہ اے قوم مجھ سے کس طرح کی گمراہی نہیں، کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانا ہے، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جس کو تم بے خبر ہو۔ یہ پیغمبر کی بات ہے، پیغمبر رسول خدا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد آج کا جو پیغام ہمیں قرآن کا پہنچانا ہے، تو ہم سب ہادی ہیں اور ہم سب پیغام پہنچانے والا ہے، داعی دین، تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم خیر خواہی سے اپنے رب کا پیغام آگے پہنچا دیں۔ آیت 68، میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ دیانت داری اور خیر خواہی سے رب کے پیغامات پہنچا کر خود بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ یاد کرو تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا تھا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ تو 8ویں سپارے کا یہ پیغام تھا، پن پوائنٹس تھے تھوڑے بہت۔ عمل کی جو بات ہے اس میں سب سے پہلی بات ہے اکثریت اور خواہشات کی پیروی سے گریز۔ اسلام میں اکثریت ہیڈ کاؤنٹس نہیں ہے، ہمیشہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ کبھی بھی دین نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ سننے آئے، کتنے لوگ عمل کرنے آئے، کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ نوح کے ساتھ بھی آپ کو پتا ہے کہ 1000 سالوں میں 100 بندے بھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے جو اللہ کی بندگی کرتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال کی تبلیغ کے بعد 100 آدمی بھی نہیں تھے جن کو وہ لے کر مدینے کی طرف گئے۔ تو کبھی بھی اسلام پہ جب ہم عمل کرنے چلیں، جب ہم اسلام کو پیغام پہنچانے کے لیے جائیں، تو کوانٹٹی تو میٹر ہی نہیں کرتی،
صرف کوالٹی میٹر کرتی ہے. اور دوسری بات یہ خواہشات کی پیروی سے گریز کرنا ہے. جو ہماری نیڈز ہیں وہ تو صحیح ہیں, وہ تو ہمیں پوری کرنے کا اختیار بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی بھی ہے, لیکن خواہشات کی پیروی ایک حد تک ضروری ہے. اس سے آگے ہمیں خواہشات کو روکنا پڑے گا, کیونکہ وہ خود ہمارا نفس ہمارا خود کو دشمن بن جاتا ہے. دوسری عمل کی بات کیا ہے؟ حلال اور حرام کی پابندی. اسلام کے لیے شرح صدر ہونا, اسلام کے لیے اپنے دل کو کھولنا اور شرح صدر کے لیے دعا کرنی ہے. افامن شرح صدر ہوں. اور ابلیس سے بچنے کی تاکید کی ہے, دل سے اور دعا میں تقوی ہونا چاہیے, لباس میں تقوی ہونا چاہیے. لباس اور دل کا تقوی کی اور دعا میں تقوی کی تاکید کی گئی. اور جنت کے اعلیٰ درجات کے لیے عمل کرنا ہے. ہر عمل, نماز, قربانی, جینا مرنا اللہ کے لیے, اور خود کو حنیف اور خالص ہو کے اللہ تعالیٰ پر عمل کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کی آج کی دعا کیا ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علی المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جزاک اللہ میم, سلامت رہیں آپ. اللہ آپ کو آپ کے علم میں اور اضافہ کرے, آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے, اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنا بھی آپ نے آج ڈلیور کیا. ماشاء اللہ. اللہ کرے کہ ہمیں ایک ایک آیت کو لینے والا بنا دے. آمین. اس پارے کی, ہر پارے کی مجھے بہت زیادہ شدت سے دل کرتا ہے کہ ایک ایک آیت کو کھول دیا جائے. اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہو اور ہمیں زندگی ہماری اس قابل ہو تو ہم اس کی ایک ایک آیت کو لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے, کسی دن انشاءاللہ تعالی عزیز ہم لوگ دو پاروں کی